ظالم نہ بنے، مظلوم کا ساتھ دینے والے بنے، اور ظالم کا ساتھ دینے والے نہ بنے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا، صرف 6 سال گزرے تھے، جس طرح انہوں نے امام عالی مقام کے ساتھ سلوک کیا، مختار نے سارا ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا، اور اسی طرح ان کی گردنیں کاٹی گئی، اور ان کو تلاش کر کے سب کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ یہ ان کا دنیا میں انجام تھا۔ قیامت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، وہ تو زمانہ دیکھے گا، وہ تو کائنات دیکھے گی ان کا انجام کیا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کا۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے، ایک بڑھیا کی گائے ان کو پسند آ گئی، انہوں نے کہا اماں اے گاں سانو دے دے۔ اس نے کہا میرا سہارا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے، کیوں چھینتے ہو بڑھیا کا سہارا۔ خیر وہ سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو مرضی کریں۔ گائے کو چھینا، ذبح کیا، گوشت بنایا، کھایا اور چل نکلے۔ بڑھیا نے تعاقب کیا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کامے نو بہت ہی جناب آکڑ آئی ہوندی ہے، آندا میں جو مرضی کر لواں جناب، میں کر سکتا ہوں، چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں، فلاں میرے ساتھ ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کی پناہ، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس پل سے بھی گزرنے والا ہے۔ وہ بڑھیا پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ جملے بھی دل کی گہرائی تک لیجئے گا۔ بڑھیا پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ سے کہا رک جا، ذرا ٹھہر جا، بادشاہ مجھے جواب دے، اس پل پہ میرا حساب دینا ہے کہ پل صراط پہ میرا حساب دینا ہے؟ تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے بادشاہ، اس پل پہ۔ میں نے صبح یہ بات عرض کی تھی کہ آپ دن بھر میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، دکانوں پہ، اپنے ڈیرے پہ، سرے راہ، یہ بات بھی آپ بار بار دہرائیں کہ اس پل پہ حساب دینا ہے کہ پل صراط پہ حساب دینا ہے؟ ہم نے کس پل پہ حساب دینا ہے؟ بادشاہ تڑپ کے سواری سے نیچے اترا، اماں ہوا کیا ہے؟ کہا تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر لی ہے، قابض ہو گئے ہیں۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں حاضر ہوں۔ اماں پل صراط پہ حساب دینا اوکھا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھ لے اور سوچ لے کہ پل صراط پہ حساب دینا، میزان پہ حساب دینا بڑا اوکھا ہے، تو وہ آج ڈر جائے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا، وہ کسی کا دل نہیں توڑے گا، وہ نرم دلی سے بات کرے گا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے منصب پہ فائز ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، لیکن حضور کی بارگاہ میں کسی ماڑے کو بھی آنے کی کوئی دقت نہیں تھی۔ آج تو بڑا اوکھا ہے نا جی، بڑے سے ملنا ملاقات کرنا، لیکن میرے رسول سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے مختصر۔ سرکار کے پاس ماڑا بھی آتا تھا، غریب بھی آتا تھا، امیر بھی آتا تھا، فقیر بھی آتا تھا، بادشاہ بھی آتا تھا، اور حضور ان سے محبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔